إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں پر اور انسانی آبادیوں پر، بستیوں پر، شہروں پر، علاقوں پر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ آج کے اس درس کا موضوع ہے، اور جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں انسانی زندگی کے جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ ہم انسانوں پر، ہماری آبادیوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سوال کا جواب اور اس مسئلے کا حل بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اندر ہمیں مل جائے گا، اور یہ چیز موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث میں اس سوال کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اس سوال کا جواب اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ انسان بہتر یہ ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے کچھ ایسی تدبیر کر لے، کچھ ایسے احتیاطی تدابیر اختیار کر لے تو بیمار ہی نہ ہو، ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو، زخمی اور گھائل ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن اگر انسان بیمار ہو گیا ہے، انسان پریشان ہو گیا ہے، تو بھی اس کا علاج قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں
اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے انسانوں، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے، وہ مصیبت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو کچھ بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، جانتے ہو یہ مصیبت تمہارے اوپر کیوں آتی ہے، اس تکلیف سے تم دوچار کیوں ہوتے ہو؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا رزلٹ ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ ہم کو ٹھہرایا، ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ ہاتھ تو آٹومیٹک چلتا نہیں ہے، پیر تو آٹومیٹک چلتا نہیں ہے، اس کو انسان چلاتا ہے، اس کو انسان حرکت دیتا ہے، انسان ہی اس کو اچھے اور برے کام میں استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے، گویا تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گویا جو پہلی آیت ہے ایک دوسری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اور ان کو عذاب سے، تکلیف سے، مصیبت سے ان کو دوچار کیا گیا، ان کو عذاب میں گرفتار کیا گیا، جانتے ہو کیوں؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آج تک ہم نے جتنے لوگوں کو عذاب کے اندر گرفتار کیا ہے، پکڑا ہے، جانتے ہو کیوں؟ بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہاتھوں کی کمائی سے مراد کیا نکلا؟ ہاتھوں کی کمائی سے مراد ہم انسانوں کا پاپ ہے، ہم انسانوں کا گناہ ہے، ہم انسانوں کے کالے کرتوت ہیں، ہم انسانوں کے جرائم ہیں اور کرائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج تک جتنی بھی قومیں گزری ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کی طرف اشارہ کیا جن کو مختلف قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگوں کو تو ہم نے کنکر اور پتھر بھیج کر کے ہلاک و برباد کر دیا، پتھروں کی بارش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے نالائق گنہگار تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زوردار آواز، چیخ بھیج کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے بھی پاپی اس دنیا میں تھے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ زمین کے اندر دھسا دیے گئے، ہم نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے بھی مجرم تھے، کچھ ایسے بھی پاپ کرنے والے تھے کہ ان کے گناہوں کے پاداش میں نے ان کو پانی کے اندر ڈبو ڈبو کر کے مارا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب سے دوچار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ لوگ خود اپنی ذات کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر یہ لوگ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ کیسے ظلم کرنے والے تھے؟ گناہ کر کے، پاپ کر کے، جرائم کر کے۔ اب اس سوال کا جواب آپ کو مختصر انداز میں مل گیا کہ ہم انسانوں کے اوپر، چاہے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، یہاں تک کہ اس وقت ہمارے ملک کی، بلکہ پوری دنیا کی، ہم لوگ تو ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر برادران وطن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، بھلے ہی ہماری آبادی کم ہے، ورنہ دنیا میں آپ ارض مقدس فلسطین کو لے لیجئے، ملک شام کو لے لیجئے، لبنان کو لے لیجئے،
اولیاء، علماء اور مفتیوں کی سرزمین عراق کو آپ لے لیجئے، انتہائی قدیم تہذیب اور کلچرل والا ملک یمن آپ لے لیجئے، جہاں پر 99 نہیں 100% اسلام کے نام لیوا ہے، اسلام کے ماننے والے۔ ان ساری صورتحال کو آپ اپنے سامنے رکھیے کہ اس بھارت میں بھی جو ہمارے اور آپ کے ساتھ یا دیگر جو کاسٹ اور برادری اور ذات کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس ملک میں جن کو اپر کلاس کہا جاتا ہے، اونچی ذات کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کو کے اوپر بھی مصیبت آتی ہے، ان کے اوپر بھی تکلیف آتی ہے۔ یعنی دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر انفرادی ہو اجتماعی ہو جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبت آتی ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ انسانوں کا پاپ ہے، وہ ہم انسانوں کا گناہ ہے، ہمارے کالے کرتوت ہیں۔ گناہ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے تو لوگ گناہ کریں گے ہی نہیں، یا گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اکثریت بچے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو گناہ کی تعریف نہیں معلوم، گناہ کہتے کس کے ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں۔ میں ایک مثال ابھی آپ کے سامنے دوں گا کہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے، اتنی ساری تکلیفیں، اتنی ساری مصیبتیں اور اتنے سارے جو عذاب ہیں ہمارے اوپر، اس کا جو ریزن ہے گناہ، یہ جاننا تو ضروری ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے۔ بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ علماء نے بہت ساری تعریف بیان کی ہے، مگر اس کی سب سے مختصر تعریف اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں عربی زبان کے ان الفاظ میں نہیں جانا چاہتا، بس موٹے انداز میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیے گا گاؤں والوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اور آپ کو، مردوں اور عورتوں کو، سب کو، بڑے اور چھوٹے کو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے حکم کے باوجود ہم نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ ترک المامورات، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے ساتھ حج بیت اللہ کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیے گئے حکم ہیں ان پر عمل نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ گناہ کی تعریف کا پہلا پارٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ یہ گناہ کی تعریف کا پہلا پارٹ ہے کہ اللہ اس کے رسول ہمیں اور آپ کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں یا جن باتوں کے کہنے کا حکم دیں ان کے حکم کے باوجود ہم اور آپ نہ کریں تو ہم اور آپ گنہگار ہوں گے۔ گناہ کی تعریف کا ایک دوسرا پارٹ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول جن کاموں سے ہمیں منع کریں، ابھی تھا کہ حکم دیں، اور گناہ کی تعریف کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ہمیں جن کاموں سے منع کریں، جن باتوں کے کہنے سے روکیں، ان کے روکنے کے باوجود ہم اور آپ اس کو کر بیٹھیں۔ پہلی صورت میں بھی ہم گنہگار ہیں اور دوسری صورت میں بھی ہم گنہگار ہیں۔ اچھا، اس تعریف کی ہمیں قرآن مجید میں دلیل بھی ملتی ہے۔ گناہ کی تعریف کے جو دونوں پارٹ اور دونوں حصے ہیں، ان دونوں کی ہمیں قرآن و حدیث میں دلیل بھی ملتی ہے۔ پہلے گناہ کی تعریف کا جو پہلا پارٹ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو ابلیس سمیت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی کہا کہ جاؤ میرے بندے آدم کا سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر انہوں نے عمل کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم پر اس نے عمل نہ کیا
اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابلیس گنہگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابلیس گنہگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کتنے سجدے کا انکار کیا تھا بتائیے؟ کتنی نمازوں کا انکار کیا تھا؟ کتنے ہفتے کی نماز، کتنے سال کی نماز؟ ولنی ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک سجدے کا اس نے انکار کیا تو گنہگار ہوا۔ گنہگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ گناہ کی تعریف کا جو پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ہمیں اور آپ کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دے، ان کے حکم کے باوجود اگر ہم اور آپ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جیسے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ گنہگار ہوا۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہیں کہ مولوی صاحب آپ ہم کو ابلیس کی جماعت میں شمار کر رہے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں نا؟ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اب یہ عقل مند آدمی وہ ہے، تقریر اسی لیے سنی جاتی ہے کہ آپ ان کے اوپر مت فٹ کیجیے، اپنے آپ کے اوپر فٹ کیجیے، تبھی اصلاح ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں تقریر ہوتی ہے تو یہ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کا کچھ ان سے معاملہ رہتا ہے تو ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ سن رہے کہ نہیں، اور یہ نہیں سن رہے، یہ ان کو گویا سنا رہے ہیں۔ ہر آدمی تقریر کو سنے، اور اسی لیے میں افہام و تفہیم کے انداز میں بول رہا ہوں، سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ گاؤں کے لوگ ہیں، سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے۔ ابلیس گنہگار ہوا محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے اس کا انکار کیا۔ گناہ کی تعریف کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسان، جس میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، آریہ بھی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے لوگ الگ الگ دھرم کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، انسان مانتے ہیں، ان سب کے ماں باپ آدم اور حوا ہیں۔ سب لوگ اوپر جا کر کے ملتے ہیں، یہاں آ کر کے خاندانوں میں بٹ گئے، اونچ اور نیچ میں بٹ گئے، ورنہ آدم اور حوا کی اولاد میں سب لوگ ہیں، سب کی نسل جا کر کے آدم اور حوا پر ملتی ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، جڑ کی بات کر رہا ہوں، پلئی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ، ہم تمام انسانوں کے، ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں، سب کے ماں باپ آدم اور حوا کو پوری جنت دے دیا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت دے دیا، اور جنت میں ان کو داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں رہنا چاہو، جس جگہ رہنا چاہو، یہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، اور جو کھانا چاہو، جہاں سے کھانا چاہو تم کھا سکتے ہو، بس میری ایک نصیحت ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس جنت میں، اس کونے پر، اس سائیڈ میں ایک درخت ہے، میری نصیحت ہے، میرا حکم ہے رب ہونے کی حیثیت سے کہ تم دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا انداز ہے کہ جب جو چیز جتنی زیادہ ڈینجر ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، اللہ کے بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زنا ایک خطرناک گناہ ہے، یہ ایسا پاپ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس آدمی کو، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر زنا کی لت لگ گئی تو اس کی نسل اور اس کی فصل دونوں برباد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گاؤں میں چند لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ جو اس راستے پر، زنا کی پگڈنڈی پر چلا نا، تو اس کی اولاد بھی برباد ہوئی جسے نسل کہتے ہیں، اور اس کا کاروبار بھی برباد ہوا جسے فصل کہتے ہیں، نسلیں فصلیں دونوں برباد ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب مت جانا، یہ اللہ نے نہیں کہا زنا مت کرنا، قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں، لیکن اس میں اللہ نے کیا کہا زنا کے قریب مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں گناہ کی جتنی چیزیں ہیں نا، پاپ کی جتنی چیزیں ہیں نا، ان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، ان کے اندر حسن و جمال ہوتا ہے، ان کے اندر انسان کو اپنی طرف
اٹریکشن، کھینچنے اور کشش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ زنا تک پہنچنے والے جتنے راستے ہیں، جیسے تنہائی میں کسی مرد کا، نامحرم مرد کا کسی نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھنا، یا اس کے ساتھ سفر کرنا، یا اس کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ سارے راستے ہیں۔ تو ان راستوں پر مت چلنا، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے شیطان تم کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ بالکل اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو بھی کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اور حوا پوری جنت تمہاری ہے، جنت میں جہاں رہنا چاہو وہاں رہو، اور اس جنت کے بارے میں آدم تم جانتے نہیں ہو، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ ارے آدم، اس جنت کی بڑی خوبیاں ہیں، اس جنت کی بڑی خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آدم اس جنت میں تم کو کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا إِنَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، نہ کبھی بھوک لگے گی اور نہ کبھی تمہیں لباس اور کپڑے کی ضرورت پڑے گی، کبھی ننگے نہیں رہو گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ تمہیں کبھی اس میں پیاس لگے گی اور نہ کبھی تمہیں اس میں بھوک لگے گی۔ روٹی، کپڑا اور مکان جو کہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، وہ ہم سب اس جنت میں ہم نے رکھ دیا ہے۔ بس میری ایک بات مانو، میری ایک نصیحت ہے، میرا ایک حکم ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی ابلیس جس نے ہمارے ماں باپ آدم کا اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ کرنے سے انکار کیا، اسے پہلے سے حسد تھی، اب اور حسد ہو گئی اسے، اور حسد یہ ہو گئی کہ میں اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا، اور آدم اور ان کی بیوی اور آگے چل کر کے ان کے بچے یہ سب جنت میں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، وہ کہتا تھا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، شکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طاقتور چیز اپنے سے کمزور چیز کے سامنے سجدہ کرے؟ تو حسد اور جلن نے، اور اس نے سجدے کا انکار کیا، اب وہ طاق میں لگا ہوا تھا، اب وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت دیا، یہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ ہم اورات جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، وضو کرنے کے بعد امام کے پیچھے کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، پھر بھی ادھر ادھر کا خیال آتا ہے، اس کے لیے وسوسہ ڈالنے کے لیے حدیث میں ہے، اس کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، اس ایک شیطان کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے کہ وہ آ کر کے نمازیوں کے دلوں میں گھس کر کے، خاص طور پر وہ صف جس میں لوگ جو ہے مل کر کے نہیں کھڑے ہوتے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صفوں کو سیدھی رکھو، صفوں کے فیضی، اس لیے کہ دو میں جگہ رہتی ہے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں آ کر کے پھوٹ ڈالتا ہے، اختلاف اور جھگڑے کی بات ڈالتا ہے، پوری نماز برباد ہو جاتی ہے اور اختلاف جھگڑا الگ جگہ پر ڈالتا ہے۔ یہ طاق میں لگا ہوا تھا کہ آدم جنت میں، ان کی بیوی جنت میں اور میں باہر، تو اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ یہ شیطان نے آیا اور ہمارے ماں باپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، اور ایک آیت میں اللہ نے کہا وَقَاسَمَهُمَا، اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ آدم میں تم دونوں کو جو نصیحت کر رہا ہوں نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج بینک والے آتے ہیں ہم لوگ کی آفس میں، کمپنی میں، ہم لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، بینک والے آتے ہیں تو لون کا آفر دیتے ہیں، لون یعنی قرض کا آفر دیتے ہیں، تو ایسے انداز سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اماں ابا کی خیر خواہی بھی ان کے سامنے پھیل ہے، ان سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں۔ اور جب دوسرے مہینے سے دروازے پر جم کر کے جب پیسہ وصولنے آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے ہمارے دشمن ہے۔ ہمیشہ برائی آپ کے اس روئے زمین پر، یہ جو ننگا پن ہے پورے سماج میں، کس نام پر ہے؟ ننگے پن پر نہیں، فیشن کے نام پر ہے۔
یہ ہماری مائیں اور بہنیں جو کم کپڑا پہنتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں جو کم کپڑا پہنتی ہیں، یہ تھوڑی نہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ، ان سے یہ کہا گیا خوبصورت لفظ میں یہ فیشن ہے. کیا ہے؟ یہ فیشن ہے. بالکل یہ وہی شیطان کا حربہ ہے. شیطان نے کیا کہا؟ هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. آدم اور حوا، میں تم دونوں کے ایک ایسا درخت بتاتا ہوں، وہی درخت ہے جس کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا. اسی درخت کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے ابلیس ہمارے ماں باپ سے کہتا ہے کیا تم دونوں کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتا دوں کہ اس درخت کا پھل کھانے کے بعد تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. جبکہ یہ وعدہ اللہ پہلے کر چکا ہے اور آلریڈی اللہ ان کو جنت دے چکا ہے. اور کہا اس درخت کا پھل کھانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت تم کو مل جائے گی، یہاں ہمیشہ رہو گے اور بادشاہت مل جائے گی. اور قسم کھا کر کے کہا انی لکما لمن الناصحین. آدم و حوا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں تمہارا بھلا نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. وسوسہ ڈالا اللہ تعالیٰ کی مرضی. آدم اور حوا ہم تمام انسانوں کے ماں باپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اسی درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا. تو کیا ہوا؟ فعصى آدم ربه فغوى. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم نے نافرمانی کیا. آدم گناہ کر بیٹھے، آدم علیہ السلام گناہ کر بیٹھے. تبھی تو انہوں نے اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا، اے اللہ ہم نے پاپ کر لیا، اے اللہ ہم گناہ کر بیٹھے، اے اللہ تو معاف کر دے. اور اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قرآن کی آیت میں ہے کہ جیسے ہی آدم اور حوا نے علیہم السلام نے اس درخت کا پھل کھایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. ان دونوں کے جسم پر جو کپڑے تھے اس گناہ کی وجہ سے اس گناہ کا فوری طور پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان کے جسم کے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے. لیکن انسان اگر انسان ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات اور کاسٹ اور برادری کا ہو، انسان مرد عورت اگر ہے تو کبھی وہ ننگا نہیں رہ سکتا الا کی ضرورت کے وقت، جیسے باتھ روم میں، نہانے کے وقت. باقی انسانی آبادی میں لوگوں کے سامنے آدمی ننگا نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیے کہ وہ دونوں جنت میں اکیلے تھے اور میاں بیوی تھے. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. جیسے ہی کپڑے ان کے جسم سے اترے انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا، جنت کے پتوں سے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ گناہ کی تعریف کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں اور آپ کو جن کاموں کے کرنے سے روکیں، ان کے روکنے کے باوجود اگر ہم نہیں مانتے ہیں، کر بیٹھتے ہیں تو گنہگار ہوں گے. جیسے ہم سب کے ماں باپ آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، مگر انہوں نے اس کا پھل کھا لیا تو ان سے گناہ کا کام ہوا. گناہ کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری لیے بات کہ گناہ کا کام ہوا. اب یہ گناہ ہو گیا، گناہ کی تعریف ہو گئی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کیسے کسے ہیں. نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے. نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے. زکوٰۃ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے مال پر زکوٰۃ ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو بھی گنہگار ہیں. جو لوگ حج کی استطاعت رکھتے ہیں اگر حج نہیں کرتے ہیں تو بھی گنہگار ہیں. جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ڈیلی 1 صفحہ 2 صفحہ آدھا پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اگر وہ تلاوت نہیں کر رہے تو بھی گنہگار ہیں. جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کی طاقت رکھتے ہیں، مالی طور پر ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہیں کہ نہیں ہے؟ سب کے سب گنہگار ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ گنہگار ہیں، جو لوگ زنا کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں گنہگار ہیں، جو لوگ زنا کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر، کھیت اور کھلیان پر، یہاں تک کہ
موٹی چوڑی مہر کو چھانٹ کر کے اپنا کھیت ادھر سے ادھر کرتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ گنہگار ہیں، اس لیے کہ ان کاموں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ کو گناہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ گاؤں کے لوگوں، آپ کو گناہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سماج میں گناہ کرنے والوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ دو چار قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، مصیبتیں کتنے ٹائپ کی ہیں، کن کن چیزوں پر یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتا ہے۔ اس گناہ کی تعریف کی روشنی میں آج ہمارے سماج میں گنہگاروں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک قسم وہ ان گنہگاروں کی ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یا گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، گناہ کو لائٹ ہی نہیں لیتے ہیں، کچھ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جبکہ آپ کو میں بتاتا چلوں، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ہم انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما انضجوا خبزتهم۔ اے لوگوں، گناہ بھی کرو اور گناہ کو چھوٹا بھی سمجھو، گناہ کو معمولی بھی سمجھو، ہرگز نہیں، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، گناہوں کو لائٹلی اور ہلکا لینے سے بچو، اس لیے کہ یاد رکھنا، گناہوں کو چھوٹا اور ہلکا سمجھنے والوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو لوگ سفر میں نکلے، ایک قافلہ تھا، ایک جماعت ہے مثال کے طور پر، جو سفر میں نکلے، چلتے چلتے ان کو راستے میں بھوک لگی تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ کسی وادی میں ٹھہر کر کے، وہاں اتر کر کے کچھ کھانا پانی کھا لیا جائے، پی لیا جائے اور یہاں پر آرام کر لیا جائے۔ اب جب وہ اترے، انہوں نے دال نکالا اور کچا چاول نکالا، آٹا نکالا، تیل مسالہ سب ہے، مگر ان کے پاس اس کھانے کو پکانے کے لیے ایندھن نہیں ہے، لکڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ اب قافلے کا ہر آدمی بھوکا اور پیاسا ہے، اس کو کھانا بنانا ہے۔ لوگوں نے اس وادی میں ٹہلنا شروع کیا، کوئی ادھر سے جا کر کے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا رہا ہے، کوئی ادھر سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا رہا ہے۔ اب قافلے کا ہر آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے اتنی لکڑیاں لوگوں نے اکٹھا کر لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی جمعوا ما انضجوا خبزتهم، کہ ان کی روٹی اور ان کا کھانا پک گیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دینے کے بعد، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَىٰ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ۔ یاد رکھنا، گناہوں کو چھوٹا سمجھنے والے، گناہوں کو معمولی سمجھنے والے، یاد رکھنا جن گناہوں کو تم چھوٹا اور معمولی سمجھ کر کے کر رہے ہو نا، یہ گناہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ آج ہمارے سماج میں لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو شرک کرتا ہے، شرک کھلم کھلا شرک کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے رکوع، غیر اللہ کے سامنے سجدہ، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پر قربانی، غیر اللہ سے فریاد طلب کرنا، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ اکبر، دنیا میں ایک گھر تھا جس کی طرف رخ کر کے نماز درست ہوتی تھی، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں لوگ، خانہ کعبہ بنا کر کے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں اس کا طواف کروا رہے ہیں، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے بلکہ اس کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ اور ایسی ہی ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے، اور وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے تھے، آپ کے ہدایات، آپ کے ارشادات اور فرمودات کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو کھلم کھلا بدعت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اب تو معاملہ اتنا بڑا چبھڑ چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے محبت کا دم بھرتے ہوئے لوگ جس دن آپ کی تاریخ پیدائش مناتے ہیں اس دن ڈی جے بجاتے ہیں،
لڑکیاں بھی اب ڈانس کرتی ہیں پورے میک اپ کے ساتھ، عورتیں اپنے گھروں کے ساتھ نکلتی ہیں. اس کو پاپ نہیں سمجھا جاتا، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اس لیے کہ اگر اس کو پاپ سمجھا جاتا، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے کو، غیر اللہ کے سامنے رکوع کرنے کو، غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنے کو اگر اس کو پاپ سمجھا جاتا، گناہ سمجھا جاتا، تو کیا تو لوگ توبہ نہیں کر لیتے؟ لوگ باز نہیں آتے؟ چلیے چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو، اس لیے کہ اس مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب اہل توحید ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، یا یہ کہہ لیجئے قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. ہم لوگوں کا کئی ایک نام ہے، اہل الحدیث بھی ہے، سلفی بھی ہے، سنی بھی ہے، اہل السنہ والجماعہ بھی ہے، اہل اثر بھی ہم کو کہتے ہیں. یہ سارے نام ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اہل حدیثوں کا، سنیوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جمعہ چھوڑ کر کے، اور کچھ لوگ تو ہمارے گاؤں میں جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایک بڑا طبقہ اہل حدیثوں کا ایسا ہے جو آج 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، نہ وہ ادا پڑھتا ہے، نہ وہ قضا پڑھتا ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. جمعہ کے دن بھی آتا ہے تو لیٹ سے آتا ہے، عید اور بقرعید میں بھی پڑھنے آتا ہے تو بھی لیٹ سے آتا ہے. ایک بڑا طبقہ آج ہمارے اہل حدیثوں کا نماز نہیں پڑھتا ہے، مگر وہ اس کو پاپ نہیں سمجھتا، اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتا ہے. جبکہ ہم لوگوں نے اب تک قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور فرمودات پڑھے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیارے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو آدمی نصیحت کرنے کے باوجود خطبہ جمعہ میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت سننے کے باوجود جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے وہ آدمی کافر ہے. کافر کفر کا فتویٰ ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بھلے ہی کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ وہ کون سا کافر ہے، چھوٹا کافر ہے کہ بڑا کافر ہے، مگر بہت سارے علماء جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین، علامہ ابن باز وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر لگاتار اس کو نصیحت کی جائے، لگاتار اس کو واعظ کیا جائے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ یا کہیں موقع ملے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے باہر ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے کو ہم لوگ کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی جو آدمی نماز چھوڑ دیتا تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. ارے بھائی، اسی لیے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو سینے میں کفر چھپائے ہوئے ہے اور زبان پر اسلام کا اظہار کرتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول جو حقیقت میں کافر تھا، جو کفر چھپائے ہوئے تھا، وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، وہ بھی پیارے نبی کے پیچھے پہلی شب میں پڑھتا تھا کافر ہونے کے باوجود. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے صحابہ کرام مسجد میں داخلہ نہیں دیں گے اور مسجد میں انٹری نہیں ملے گی. تو پیارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ مکہ اور قریش مکہ کے خلاف جو پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا، اور ان کے درمیان میں ریشہ دوانی اور سازش کر کے ان کو آپس میں لڑا نہیں پاؤں گا. اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول وہ آدمی آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کا فرمان تھا کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا ہے. اب آپ بتائیے، یہ جو بھیڑ نظر آ رہی ہے، ہم نے آج ہی اپنے بسکوہر قصبے میں کہا عصر کی نماز میں کہ کیا یہ 1.5 صف یا 1.25 صف جو نمازی ہیں، کیا یہ لوگ جمعہ میں بھی اتنے لوگ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں شیخ، نہیں مولوی صاحب، ارے وہ باہر تک لوگ کھڑے رہتے ہیں، باہر تک لوگ کھڑے رہتے ہیں. تو ہم نے کہا وہ سارے لوگ کہاں گئے؟ یہیں پر دکان والے ہیں، یہیں پر مکان والے ہیں،
ایک دو صف کم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ لوگ ڈمریا گنج، اٹوا، باسی اور کیا کہتے ہیں اترولہ چلے گئے، لیکن باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی لوگ کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ بیچارے 5 وقت، 5 دن، 5 مہینے، 5 سال، ارے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، آنکھوں کی بینائی بھی کم ہو گئی، ان کی کمر اور ہڈی نے بھی جواب دینا شروع کر دیا ہے، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ان کو توفیق، اچھا اس کو پاپ بھی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ارے بہت بڑا پاپ ہے۔ مسجد نبی میں ہم لوگ پڑھتے تھے، مدینہ یونیورسٹی کے جو سابق وائس چانسلر شیخ عبد المحسن العباد، ہمارے شیخ بھی جانتے ہوں گے، شیخ عبد المحسن ایک نام ہے عرب دنیا میں، قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں کی دنیا میں۔ شیخ عبد المحسن کے مدینہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، اور مسجد نبی میں کئی برس سے وہ کتب ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا درس دے رہے ہیں، کئی برس سے دے رہے ہیں۔ اب تو بوڑھے ہو گئے، ان کی جگہ پر ان کے لڑکے عبد الرزاق البدر دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فی الحال حجاز، مکہ، مدینہ اور یہ جو طائف اور جدہ کا علاقہ ہے، حجاز کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ وہ درس دے رہے تھے، تو درس کے بعد سوال و جواب کا سیکشن چل رہا تھا، تو بر صغیر یہ ایشیا کے کسی طالب علم نے ان سے سوال کیا کہ شیخ ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سنی مسلمان کہتے ہیں، مگر وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو شیخ عبد المحسن نے برجستہ کہا کہ پہلے ایسے لوگوں سے جا کر کے کہہ دو کہ نماز پڑھ کے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے پہلے مسلمان ہو جائیں۔ اہل حدیث ہونا، سنی ہونا، یہ تو بہت بات کی چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں اپنی فیکلٹی کلیت الحدیث میں وہاں پر ایک اعلان چسپاں کرنے کا ایک حصہ تھا، وہاں پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، اہل الحدیث فی الاسلام کا اہل الاسلام فی الادیان۔ ارے اہل حدیث، اہل حدیث کہنے کا مطلب ہماری اور آپ کی نسبت ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کی طرف ہے، صحابہ کرام پیارے نبی کی طرف ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا اہل الحدیث فی الاسلام کا اہل الاسلام فی الادیان۔ ارے اہل حدیثوں کا مقام و مرتبہ مت پوچھو، ان کا مقام و مرتبہ اسلامی فرقوں میں، رافضیوں میں، خارجیوں میں، معتزلیوں میں، جہمیوں میں، چشتیوں میں، قادریوں میں، سہروردیوں میں، یہ جتنے اسلام کے نام پر بنے فرقے ہیں، اہل حدیث کا مقام و مرتبہ ایسے ہی اونچا ہے جیسے اسلام کا مقام و مرتبہ دنیا کے تمام مذاہب اور دھرم پر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اگر کوئی دھرم کا پسندیدہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ جنت میں جانے والا، لے جانے والا اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، جہنم اور نرک سے بچانے والا کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ تو اہل حدیث ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ شیخ عبد المحسن نے کہا ارے پہلے ان کو کہو کہ نماز پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، نماز پڑھ کے پہلے اسلام کا سٹیزن شپ لے لیں۔ ارے بھائی ہم لوگ اپنے آپ کو بھارتیہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب ایک آدمی آئے اور اس کے پاس بھارت کی ناگرتا نہ ہو، بھارت کی شہریت نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں ضلع سدھارتھ نگر، تحصیل اٹوا اور آپ کا جو گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا ہو، اور اس کے پاس بھارت کی ناگرتا ہی نہیں ہے، بھارت کا سٹیزن شپ ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو اہل حدیث بھی نہیں ہے، حنفی بھی نہیں ہے، شافعی بھی نہیں ہے، مالکی اور حنبلی بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ آج بڑا پاپ بن چکا ہے۔ میں تو اپنے علماء کرام کے ساتھ مل کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی تعداد اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں دوسروں کو بھی جوڑ لیجئے، مسلمانوں کی ہے۔ ایک بڑا طبقہ آج نماز نہیں پڑھتا ہے، بڑا طبقہ، اور لوگ اس کو پاپ نہیں سمجھتے ہیں،
لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبہ۔ اپنی چہیتی بیوی کو، اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے، اپنی بیوی کو نصیحت کیجیے۔ یہ نہیں کہ خالی آپ تقریر خود سنیے، اپنے بچوں کو بھی سنائیے، ان سے سنیے، ان سے سنیے، ان سے ملیے اور جا کر کے بتائیے۔ دیکھیے پیارے نبی کا طریقہ، دیکھیے پیارے نبی ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں، یا عائشہ اے عائشہ، گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسے گناہوں کو لکھنے کے لیے گھومتا پھرتا رہتا ہے جس کو انسان چھوٹا سمجھ کر کے کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ، خاص طور پر اہل حدیث جماعت کا ایک بڑی تعداد، ان نوجوانوں کی، ان بوڑھوں کی، ان مردوں کی، یہاں تک کہ ہمارے سماج میں ماں اور بہنوں کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث سنی مسلمان کہتی ہے، مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ یعنی گویا میں نے اپنے گاؤں میں ایک آدمی سے کہا کہ بھیا چلو نماز پڑھنے کے لیے، جب آتا تھا جامعہ سلفیہ سے مدینہ سے تو گاؤں میں راؤنڈ مارتا تھا، دعا سلام کرتا تھا۔ اس ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب بس میرے اندر ایک ہی کمی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہوں، باقی نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ میں چوری کرتا ہوں، نہ میں زنا کرتا ہوں، نہ میں سود کھاتا ہوں۔ تو مجھے یاد تھا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نماز چھوڑنے کا پاپ، نماز چھوڑنے کا گناہ شراب پینے، زنا کرنے، چوری کرنے، ڈکیتی مارنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب آپ بتائیے، اب آج کے بعد نماز چھوڑو گے؟ آج کے بعد نماز چھوڑو گے کہ اور کچھ سنا دوں؟ آج کے بعد جماعت کے ساتھ نماز چھوڑو گے؟ میری ماں اور بہنوں سے بھی میں مخاطب ہوں، اپنے بچوں سے بھی مخاطب ہوں، ان سے بھی، اس لیے کہ پیارے نبی نے اسلام کا توحید کے بعد پہلا ایسا فریضہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے بالغ ہونے کی شرط ہے، حج بیت اللہ کرنے کے لیے بالغ ہونے کی شرط ہے، مگر نماز پڑھنے کے لیے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں۔ اسی لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ جب بچے امی اور ابو بولنے لگے تو سب سے پہلے ان کو توحید کی تعلیم دو، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو سکھاؤ اور پڑھاؤ، اور جب وہ پورب اور پچھم، اتر اور دکن، دائیں اور بائیں میں فرق کرنے لگے تو انہیں نماز کی تعلیم دو، اور یہی 7 سال کی عمر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں سے نماز پڑھاؤ، اور جب یہ بچے 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، 10 سال میں کوئی بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، 10 سال میں ہمارے ہاں کوئی بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے قول میں نے پڑھا ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے علماء جانتے ہیں۔ ابھی میں کھانے کے وقت بتا رہا تھا کہ شیخ البانی نے مکتبہ ظاہریہ دمشق کے اندر 40 سال تک حدیث کے مخطوطات اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور ایک سے زیادہ یعنی غالباً 2 یا 3 مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔ اس عالم دین نے کہا کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں مجھے بچوں کو مارنے کا اگر کہیں کوئی حکم ملا ہے پیارے نبی کی طرف سے تو نماز چھوڑنے کا۔ لڑکا بازار نہ جائے تو آپ مار دیتے ہو، لڑکا 10 روپے کا سامان 20 روپے میں لے آئے تو مار دیتے ہو، کھانا دکان پر لیٹ لائے تو مار دیتے ہو، ایک آواز پر آپ کی بات نہ سنے تو مار دیتے ہو، مگر نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو ڈانٹتے بھی نہیں ہو، تو نماز پڑھے گا کہاں سے؟ اس لیے یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں ایک طبقہ اہل حدیثوں کا ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کو پاپ نہیں سمجھتا، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، کچھ بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے لوگ اس کو،
اور آگے بڑھیے. ایک طبقہ ہمارے سماج میں گنہگاروں کا ان لوگوں کا بھی ہے. ایک طبقہ تو ہے جو گناہ کرتا ہے چھپ کر کے کرتا ہے, کمرے میں بند ہو کر کے کرتا ہے, یا آبادی سے دور جنگل بیابان میں نکل جاتا ہے, دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے, مگر ایک یہ بھی گنہگار ہے. مگر ایک طبقہ گنہگاروں کا ہمارے سماج میں ان لوگوں کا ہے جو گناہ بھی کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے, گناہ کرتا ہے تو دکھا کر کے کرتا ہے, بزرگوں کے سامنے بتا کر کے کرتا ہے کہ دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہو. یہ بہت خطرناک قسم کے گنہگار ہیں. اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, کل امتی معاف الا المجاہرین, اللہ تعالیٰ میری امت کے ہر گنہگار کو معاف کر دے گا, تمام گنہگاروں کو, سوائے ان گنہگاروں کے جو گناہ کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں تو اعلان کر کے بتا کر کے کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ پیارے نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے الخطیئۃ اذا خفیت لن تضر الا صاحبها واذا ظہرت ضربت العامہ. اس لیے کہ جب آدمی اکیلے میں تنہائی میں چھپ کر کے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو نقصان ہے وہ صرف اس کی ذات کی حد تک ہے, اس کی شخصیت کی حد تک ہے. اکیلے اس کو گناہ ملتا ہے, اکیلے اس کو نقصان ہے. مگر جب آدمی گناہ دکھا کر کے پورے سماج میں کرتا ہے تو پورے سماج کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہم جیسے آپ جیسے پڑھے لکھے مکی مدنی سلفی رحمانی سنابلی ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ جیسے حاجی نمازیوں کے بارے میں فرمایا, ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اكثر واعز ممن يعمل بها ثم لا يغيرون الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب. جس بستی میں, جیسے آپ کا یہ گاؤں ہے, یہ بستی ہے آبادی انسانوں کی, جس بستی میں گناہ کا کام کیا جائے ظاہر سی بات ہے گناہ کرنے والے انسان ہوں گے, اور باقی جو لوگ ہیں وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں, اور پانچوں وقت نمازی بھی ہیں, وہ کوئی پاپ نہیں کر رہے ہیں, اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور پاور میں بھی ہیں, مگر یہ مٹھی بھر جو بچے یا جوان یا مرد عورت جو گناہ کا کام ڈنکے کی چوٹ پر سماج میں کر رہے ہیں, یہ حاجی نمازی مکی مدنی لوگ ان کو روکتے نہیں, ان کو ٹوکتے نہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا ڈر ہے, اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ان گنہگاروں کو تو برباد کرے گا ہی کرے گا, حاجیوں کو, نمازیوں کو, مکیوں کو, مدنیوں کو, ان کو بھی لے ڈوبے گا. اس لیے کہ یہ لوگ نماز تو خود پڑھتے ہیں, روزہ تو خود رکھتے ہیں, حج بیت اللہ خود کرتے ہیں, قرآن خود پڑھتے ہیں, مگر سماج میں جب کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوکتے نہیں, سماج میں جب کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس پر گرفت نہیں کرتے. آج ہمارے سماج میں گنہگاروں کا ایک طبقہ یہ بھی ہے, ایک طبقہ اور بھی ہے, ایک طبقہ ہمارے ہاں اور بھی ہے, وہ طبقہ یہاں نہیں ہے, وہ طبقہ یہاں نہیں ہے. گناہ ہو رہا ہے آپ کے گاؤں میں, وہ بیٹھا ہے سعودی عرب میں 7 سمندر پار, اور گناہ کا کام یہاں ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کسی گاؤں میں یا شہر میں ہو رہا ہے اور ایک آدمی دور بیٹھا ہوا ہے, اس کو گناہ کے بارے میں خبر لگی, کسی بھی ذریعے سے خبر لگی, اور آج تو ماشاء اللہ خبر پہنچانے کے اتنے ذرائع اور اتنے وسائل اور سورسز ہیں کہ کوئی انتہا نہیں, پلک جھپکتے ہی ادھر حادثہ ہوا, فائل اپلوڈ ہوئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی. وہاں سے ایک آدمی جو آپ کے گاؤں کا ہے سعودی عرب میں نوکری کر رہا ہے, اس کو پتا چلا کہ فلاں حاجی صاحب فلاں مولوی صاحب کی لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر ہو گیا, یا ان کے لڑکے کا اللہ نہ کرے کڈنیپ ہو گیا, یا ان کے گھر میں چوری ہو گئی. وہاں سے بیٹھ کر کے کہتا ہے, دل میں خوشی کا اظہار کرتا, بڑا اچھا ہوا, بہت تقریر کرتے ہیں مولوی صاحب, گوا والے کے سامنے بہت تقریر کرتے ہیں. ہاں حاجی صاحب نا حج کر کے آئے تھے, وہاں سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے ہی وہ گناہ کے وقت گناہ کی جگہ پر نہیں تھا اور گناہ کرنے میں مدد بھی نہیں کیا, مگر دور بیٹھنے کے باوجود اس نے وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا
कान कमन शहीदहा, अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, इसलिए गोया वो उस गुनाह के अंदर शामिल था। फिर गुनाह करने का तरीका यह है कि आप कहीं भी रहो और फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहो, और किसी के साथ कोई गुनाह का काम हो जाए, अपनी पसंदीदगी का इजहार करो, 1 रुपये में आप गुनाह कमाओ। एक जमात हमारे यहाँ ऐसी भी है कि नहीं, हमारे समाज में इस तरह की एक बड़ी तादाद हमारे समाज में माँ और बहनों के यहाँ भी है। लोग अपनी पसंदीदगी का, अरे उस पर गुफ्तगू होती है। बम्बई में मैंने देखा है चाय खानों पर, अरे एक साहब मिले मुझसे, बोले मेरे साहब आपको कुछ पता चला? मैंने कहा क्या हुआ? बोले फलां की बेटी का वाकया आपको नहीं मालूम है? मैंने कहा नहीं मालूम है। अरे बोले आपको नहीं मालूम है, आप आलिम दीन है? अरे मैंने कहा मुझे इल्म गैब है। मतलब ये है कि आप मेरा हाल चाल नहीं रहे, आप मेरे बच्चों का हाल चाल नहीं ले रहे हैं, एक आदमी जो उस जगह पर मौजूद नहीं है, ये दिलचस्पी है। ये दूसरों के गुनाह से, दूसरों के मसाइल से इतनी गहरी दिलचस्पी है, उनकी मदद के लिए नहीं, उसका बुरा मानने के लिए। ये गुनहगारों की एक किस्म है हमारे यहाँ। अब आप ये बताइए कि जब समाज में इस एतबार से गुनहगार हो, एक बड़ी तादाद बेनमाजियों की है, एक बड़ी तादाद उन गुनहगारों की है जो गुनाह भी करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो दूर बैठ करके भी गुनाह में शामिल होते हैं। तो आप ये बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, गुनाह का साइड इफेक्ट क्या है? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सारी अहादीस में गुनाहों का नुकसान, गुनाहों के भयानक अंजाम, गुनाहों के डेंजर जो रिजल्ट होते हैं, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। मैं आपको चंद एक गुनाह का रिजल्ट बयान कर देता हूं ताकि आप सोचें, आज रात में आप गौर करें कि हम अब तक कौन कौन सा गुनाह किए हैं जिसकी पादाश में आज हमारे ऊपर ये अदाब है, ये मुसीबत है। गुनाह का एक नुकसान आपको बता रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा ला युहरमुर रिज़्क़ा बिज़्ज़म्बिल लज़ी युसीबुहु, बंदा जब कोई गुनाह करता है ना, तो उसके हिस्से की जो रोजी है, हम लोगों के हिस्से की जो रोजी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की रोजी, इंसान की जो 50-60 साल की रोजी है ना, वो ऐसे ही मुतय्यन है, ऐसे ही फिक्स है और बरहक है जैसे मौत बरहक है। लौ अन्न इब्न आदम हरब मिन रिज़्क़िही कमा यहरब मिनल मौत लादरकहु रिज़्क़ुहु कमा युदरिकुल मौत। अगर इंसान अपने 50-60 साल हिस्से की रोजी से ऐसे ही भागे जैसे मौत से भागने की कोशिश करता है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस हकीम के पास, कभी इस झाड़ फूंक वाले बाबा के पास, इंसान जब बीमार होता है तो मौत से भागने की कोशिश करता है। प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर ऐसे ही कोई इंसान अपने हिस्से की रोजी से भी भागने की कोशिश करे तो उसके हिस्से की रोजी मरने से पहले पहले उसको मिल करके रहेगी जैसे मौत अपने वक्त पर आती है। रोजी का मामला अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है। बल्कि एक दूसरी हदीस में हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, अर्रिज़्क़ु अशद्दु तलबन लिल अब्द मिन अजलिही, अरे रोजी बंदे को खुद मौत से भी कहीं ज्यादा सख्ती के साथ ढूंढती है। रोजी खुद तलाश करती है इंसान को। क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी ने एक तीसरी हदीस में इरशाद फरमाया, ला तमूतु नफ्सुन हत्ता तस्तौफी रिज़्क़हा, इसलिए कि कोई भी जानदार चीज उस वक्त तक मर ही नहीं सकती यहां तक कि उसकी रोजी का एक एक दाना न पूरा हो जाए। तो मौत मुतय्यन है, लेकिन उसके बावजूद प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल अब्दा ला युहरमुर रिज़्क़ा बिज़्ज़म्बिल लज़ी युसीबुहु, बंदा अपने गुनाहों की वजह से, अपने पाप की वजह से उसकी जो रोजी है उस रोजी से महरूम कर दिया जाता है। आप कहते हो मौलवी साहब इतना कुल मेहनत करी थे, ठेला खींचता हूं, हाथ गाड़ी खींचता हूं, खेत खलियान में जाता हूं, या तो आप ज़कात नहीं देते होंगे, या तो आप नमाज छोड़ते होंगे, या तो आप गीबत करते होंगे,
یا تو آپ سود بیاج کا پیسہ کھاتے ہوں گے، یا تو آپ نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوگا، یا بیٹیوں کا حق مارا ہوگا، یا بہنیوں کا حق مارا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ سے پاپ ہوا ہی ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے پاپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کی روزی میں تنگی آئی ہے تو آپ نے کہیں نہ کہیں پاپ کیا ہے، ہم اور آپ نے کہیں نہ کہیں گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، آپ صادق و مصدوق ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے ایک انسان اپنے حصے کی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر آپ کو مالدار بننا ہے، اگر آپ کو خوشحال بننا ہے، اگر آپ کو کامیاب بزنس مین بننا ہے تو آپ کو پاپ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا، نہیں تو ایسے ہی 50-60 سالہ زندگی پریشانی میں، الجھن میں، تنگی میں گزر جائے گی۔ گناہ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہ آج ہم لوگوں کی 99% توجہ، 99% محنت وہ صرف کاروبار اور بزنس کے لیے، دن رات مشین کی طرح دونوں ہاتھ میں موبائل ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ارے اپنے بچوں کو لوگ ٹائم نہیں دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے، اتنے بزی ہیں، مگر جب مہینے سال بھر کے بعد صاف کرتے ہیں تو 0/بھیلی ہے۔ اس لیے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ گناہ کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے حصے کی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان اور بھی ہے۔ گناہ کے بارے میں بعض سلف کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کسی سلف کے حوالے سے کہ جس دن میں گناہ کرتا ہوں، نوٹ کر لیجئے اس کو، یہ سب سماجی چیزیں ہیں اور میں گراؤنڈ لیول کی بات کرتا ہوں، ایران اور توران کی بات نہیں کر رہا ہوں، گراؤنڈ لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جس دن آپ کی بیوی آپ کا کہنا نہ مانے، جس دن آپ کی سواری آپ کے کہنے کے مطابق نہ چلے، بعض سلف نے کہا انی اذا عاص اللہ ارا ذلک فی خلق دابتی وامراتی، جس دن میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں اس گناہ کا اثر مجھے اپنی بیوی کے حرکت میں، اس کے چال ڈھال میں اور میرے سواری اور میرے جانور میں نظر آتا ہے۔ بیوی کو کہتا ہوں دائیں چل تو بائیں چلتی ہے، وہ بیوی کو کہتا ہوں پورب چل پچھم چلتی ہے، میں اپنے جانور کو ہانکتا ہوں وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کیا ہے۔ آپ کس چکر میں پڑے گا؟ ابھی آپ کہو گے مولوی صاحب مارا کہے جاتا ہے، لاب لنچنگ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ غزوہ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے کمانڈر ہیں، آخری نبی ہے، آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ ایک حکم صادر کرتے ہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ 50 تیر اندازوں کو، ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل رومات پڑ گیا، انہی تیر اندازوں کی وجہ سے آپ نے کہا کہ آپ لوگ اس پہاڑی پر چڑھ جاؤ، اس لیے کہ اس کے پیچھے نالا تھا، اس کے پیچھے ایک وادی تھی، تو آپ کو ڈر تھا کہ ادھر سے دشمن کی کوئی جماعت آ کر کے ہمارے اوپر حملہ کر دے گی، اور آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ چاہے ہماری جیت ہو چاہے ہماری ہار ہو، تم کو یہ پوائنٹ نہیں چھوڑنا ہے، تم کو اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے جب تک ہم تم کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دیں۔ لڑائی شروع ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتے ہی صحابہ کرام کفار اور مشرکین پر غالب آ جاتے ہیں، ایک طریقے سے ان کو غلبہ ملتا ہے۔ اب وہ جو 50 تیر انداز تھے ان لوگوں نے کہا ارے اب تو فتح ہو گئی ہے، پیارے نبی اور صحابہ کو غلبہ مل گیا ہے، اب تو ہمیں جگہ چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا نہیں، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک پیارے نبی اس جگہ سے ہٹنے کا حکم نہ دے۔ مگر زیادہ تر لوگ ایک ایک کر کے وہ پوائنٹ چھوڑتے گئے اور آئے، وہ بھی مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ طاق میں دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ وہ نیچے اتر چکے ہیں، چند لوگ بچے ہیں، ان کو نیزوں سے مارتے اور کاٹتے ہوئے، اور اس کے بعد پیچھے سے صحابہ کرام پر انہوں نے اٹیک اور حملہ کر دیا۔ اور اس طریقے سے وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے غلبے میں تھے، خبر آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اس پر اہل سیرت نے، علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ فوج کی کمانڈنگ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور لڑنے والے فوجیوں میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی جیسے جلیل القدر صحابہ تھے، مگر ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے، مارے گئے، کئی ایک صحابہ شہید کیے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک حکم انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے حج بیت اللہ نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، خالی جنگی حکمت عملی سے ایک پوائنٹ چھوڑا تھا، اس کی سزا انہیں اللہ نے یہ دی کہ اس میں جو ہے لوگ مارے گئے۔ آپ جو ہے اتنے دنوں سے گناہ کر رہے ہو، ہم اتنے دنوں سے پاپ کر رہے ہیں، اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ فرشتے آئیں گے، امید لگائے ہوئے ہیں کہ مدد آئے گی، ہرگز نہیں۔ جب تک یہ مسجدیں ہمارے قرآن کی تلاوت سے گونجیں گے نہیں، جب تک پہلی صف کے لیے کمپٹیشن نہیں ہوگا کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کون کھڑا ہوگا، جب تک آپ اذان سے پہلے اس مسجد میں نہیں آئیں گے، جس دن جب تک اس مسجد میں جمعہ کی طرح 5 وقت کی نماز میں بھیڑ نہیں ہوگی، اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ کھاتے رہو، چرتے رہو، گھومتے رہو، مار کھاتے رہو، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اگر عزت چاہیے، اگر شہرت چاہیے، اگر ناموری چاہیے، پرانی جو عظمت تھی وہ واپس چاہیے، تو اس کے لیے پاپ چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، جرائم سے توبہ کرنا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کا یہ نقصان ہے۔ ایک گناہ صحابہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک جیتی ہوئی جنگ جس میں صحابہ غلبہ پا چکے تھے، پورا پاسا ہی پلٹ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی خبر آ گئی، شہید تو نہیں کیے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے 2 دانت مبارک شہید کر دیے گئے۔ یہ گناہ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ گناہ کا نقصان میں پڑھ رہا تھا، گناہ کا نقصان میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس۔ یہ خالی کاروبار اور بزنس کی بات نہیں ہے، خالی کاروبار اور بزنس کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کی وجہ سے اس سے نیکی اور بھلائی کا کام بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اس کی میں کئی ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے کہا، امام صاحب آیانی قیام اللیل، امام صاحب میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز، سنت مؤکدہ ساری نمازیں پڑھتا ہوں، بس رات میں تہجد کے وقت میری آنکھ نہیں کھل رہی، تہجد پڑھنے سے عاجز ہوں۔ امام حسن بصری نے اس نوجوان کو جانتے کیا کہا، قد قیدت کا خطایات، اے نوجوان، تیرے گناہوں نے، تیرے کالے کرتوتوں نے تیرا پاؤں اور جسم باندھ کر کے رکھا ہے، اس لیے تہجد کے وقت تیری آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ تہجد کے وقت 3 بجے اٹھنا ہے، اب فجر کی نماز 5 بجے ہے، 4:30 بجے ہے، تو جو لوگ فجر میں نہیں اٹھتے ہیں اور کئی برس سے نہیں اٹھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ظہر اور عصر میں دن میں مسجد میں نہیں آتے ہیں، ان کا پاپ کتنا گہرا ہے، ان کے جرائم کتنے زیادہ ہیں۔ ایک نوجوان تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ تہجد کے وقت اس لیے نہیں کھل رہی ہے کہ تمہارے گناہوں نے تم کو باندھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ گناہ کا نقصان خالی روزی روٹی پر نہیں ہے، گناہ کا نقصان خالی بیوی بچوں پر نہیں ہے، گناہ کا نقصان ہماری نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ہے۔ جی ہاں، ارے امام سفیان ثوری ہمارے شیخ بیٹھے ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں کہا، حرمت قیام اللیل 5 اشہر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 4 اشہر، کہ پچھلے 5 یا 4 مہینے سے تہجد کی نماز سے میں خود محروم کر دیا گیا ہوں، وہ بھی ایک گناہ کی وجہ سے۔ لوگوں نے کہا، امام صاحب غور سے سنیے گا، میری مائیں بہنیں بھی آج بیٹھی ہوئی ہیں، میری مائیں بہنیں بھی نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا، امام صاحب آپ سے کون سا گناہ ہو گیا، آپ سے کون سا پاپ ہو گیا؟ امام سفیان ثوری نے کہا، رأیت رجلا یبکی فقلت فی نفسی ھذا مرائن، میں نے ایک آدمی کو مسجد میں رو رو کر کے دعا کرتے ہوئے سنا، تو میں نے اپنے دل کے اندر کہا، یہ مکاری کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا تھا، سماج کے لوگوں سے نہیں کہا تھا، میں نے اپنے دل میں کہا تھا، یہ جو مسجد میں آ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے نا، رو رو کر کے مکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کی
مجھے سزا ملی ہے کہ پچھلے 5 مہینے سے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ اور غیبت کرو، مائر بہنیں بھی سن رہی ہیں، جہاں بیٹھتی ہیں دین اسلام کی بات، جبکہ ماشاءاللہ اب حدیث کی کتابیں، فتاوا کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں اردو زبان میں آ چکی ہیں۔ آپ کسی کے گھر جائیں، اکٹھا ہو جائیں، کوئی بچی یا کوئی خاتون یا کوئی ماں یا بہن پڑھی لکھی ہو، آپ قرآن کی تفسیر اٹھا لیں، یہ آدھا گھنٹہ جب تک بیٹھی رہیں قرآن کی تفسیر پڑھائیں، حدیث کی تفسیر پڑھیں۔ ارے سعودیہ کے لوگوں کو جو پیٹرول ملا ہے نا، یہ ان کو جو دولت ملی ہے نا، اور پوری دنیا ان کے دولت کی جو محتاج ہے اور کیش دے کر کے لیتے ہیں نا، ارے ان کے بوڑھوں نے بہت محنت کیا ہے، ان کی عورتوں نے بہت محنت کیا ہے، گھروں میں اپنے بال بچوں کے اوپر اسلام اور توحید کو نافذ کیا ہے۔ غیبت سے بچو، چغل خوری سے بچو، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بناؤ۔ جب بھی گھر میں کوئی پروگرام ہو تو میں نے عربوں کے ہاں دیکھا ہے کہ چائے پانی پینے کے بعد کوئی ایک آدمی اس نے شیخ صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم اٹھا لیتا ہے، کوئی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کتاب التوحید لے لیتا ہے، کوئی جو ہے کوئی ریاض الصالحین لے لیتا ہے، اور اس میں 2-3 صفحہ پڑھتے ہیں، یعنی اس مجلس کو دینی مجلس بنا دیتے ہیں، خالی کھانا پینا اور گپ کرنا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ کا نقصان یہاں تک ہے کہ وقت کا ایک بڑا امام اس لیے تہجد کی نماز سے محروم ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ ہم اور آپ کھلم کھلا ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، اور گناہ کا نقصان ہم لوگ چلتے پھرتے لوگوں کو تانا دے دیتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ میں نے بمبئی میں دیکھا، ایک آدمی آیا، بیچارہ غریب تھا، سائل تھا، ضرورت مند تھا، ایک سیٹھ صاحب تھے سدھارتھ نگر کے، نام جانتا ہوں، انتقال کر کے اللہ ان کو جنت دے، تھے، لیکن ہوتا آدمی جہالت میں، انہوں نے مدد مانگی، انہوں نے مدد دیا، کہا حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مالدار بنا دے اور خوشحال بنا دے۔ حاجی صاحب ناراض ہو گئے، بولے ارے یار جاؤ تم اپنے لیے مانگو، ہمارے لیے کیا دعا کر رہے ہو، اللہ نے ہم کو بہت دیا۔ مطلب یہ ہے ایک آدمی دعا دے رہا ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، ہمارے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زکات بھی دے تو اس کو بارک اللہ کی دعا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، اگلے سال پھر آئیں گے نا بھائی، تو برکت ہوگی تبھی تو دو گے، یہاں ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا ایرت رجلا بالافلاس، ایک آدمی کو میں نے فقیری اور غریبی کا تانا دے دیا تھا، فقیری اور غریبی کا تانا دے دیا تھا، وہ بھی 40 سال پہلے 40 سال پہلے میں نے ایک آدمی کو غریبی کا تانا دے دیا تھا، اس غریبی کے تانے کے گناہ کی وجہ سے آج میں خود مفلس ہو چکا ہوں، جبکہ میرا بزنس 300 برمیل، وہ پہلے زمانے میں جو باع والا گھڑا آتا تھا وہ بھر کر کے ان کے پاس 300 برمیل یا 400 برمیل شہد، دیسی ورجنل شہد کا کاروبار تھا، اور وہ کہتے ہیں اس ایک گناہ کی سزا مجھے یہ ملی ہے کہ میرا سارا بزنس برباد ہو گیا اور میں مقروض ہو گیا، اور روایتوں میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو جیل میں بھی جانا پڑا۔ یعنی گناہ کا نقصان اتنا زیادہ ہے، ہم لوگ چلتے پھرتے کسی کو ابھی چچا ہے، بچے لوگ ان کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں۔ ہاں آج بچوں کی عادت، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ یہ بچے بڑوں کے ساتھ ایسی اوٹ پٹانگ زبان بولتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر رحم نہ کرے، اپنے سے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، اپنے بڑوں سے عزت نہ کرے۔ ہاں آج کچھ بھی جس کی آج زبان میں آتا ہے کسی کو کچھ بھی بول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کا نقصان، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ بہت بھیانک ہے۔ میرے پاس بہت ساری روایتیں ہیں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن وقت زیادہ چل چکا ہے، لیکن چلتے چلتے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں، گناہ کا نقصان کہاں تک ہے اور کتنا گہرا ہے۔ ایک حدیث سنیے، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نزل الحجر الاسود من الجنہ، نزل الحجر الاسود من الجنہ،
وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. یہ حجر اسود کالا پتھر جو خانہ کعبہ میں نصب ہے نا، یہ کالا نہیں تھا، یہ جنتی پتھر ہے. اور یہ جنت سے جب اترا تھا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ وائٹ تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. مگر حاجیوں نے، عمرہ کرنے والوں نے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں نے چاٹ چاٹ کر کے اپنے گناہوں سے جنت کے اس پتھر کو بھی جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اس کو کالا کر دیا. یہ کالا نہیں تھا، یہ ابتدائی طور پر یہ وائٹ تھا. مگر گناہ کا بھیانک انجام دیکھیے کہ جنتی پتھر کو بھی اس نے کالا کر دیا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نقطة سوداء. جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا پوائنٹ، ایک نقطہ پڑتا ہے، وہ بھی کیا کالا. اگر توبہ کیا تو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، نہیں کیا پھر کوئی گناہ کیا دوسرا نقطہ، پھر تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ. اس طریقے سے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اب کسی بھی عالم کو بلا لو، مکہ سے، مدینہ سے، حرم شریف کے امام کو بلا لو، تقریر کروا لو، لیکن جب پورا دل کالا ہو چکا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. کہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ دل بھی کالا ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے اخیر میں پوچھتا ہوں کہ ابلیس نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا؟ کیا اس کا گناہ بڑا تھا یا آج ہم اہل حدیثوں کا گناہ بڑا ہے جو 60 سال ہونے کے باوجود بھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ میں تو بمانگے دول یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ ابلیس کو ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے بھگا سکتا ہے، یہ 60-70 سال کی نمازیں، 60-70 سال کے روزے اور بہت ساری زکاتیں نہ دینے کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت نہیں دے گا، اللہ ہم کو جنت نہیں دے گا. اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں تو یہ خوش فہمی آپ دور کر لیجیے، اس لیے کہ گناہ کر رہے ہیں آپ اور بڑا گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے اتار دیا. وہاں تو نہ کچھ بنانا تھا، نہ خریدنا تھا، نہ پکانا تھا، جہاں سے جو کھانا چاہو کھاؤ. اور اس کے بعد زمین میں اتار دیے گئے. یہاں آ رہے ہیں لہسن، ٹماٹر، بیگن، مرچا اور دھان اور گیہوں کی کھیتی کر رہے ہیں. اور کھیتی بھی کب کرو گے؟ جب کھیت ہوگا تب. اب کھیت خریدنے کے لیے بمبئی جا رہے کمانے کے لیے، سعودیہ جا رہے کمانے کے لیے، وہاں سے کما کر آئیں گے، کھیتی کریں گے، کھیت بنائیں گے. یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ بہت دور تک ہوتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچیے. جن لوگوں سے بھی گناہ ہوا ہے اللہ سے توبہ کیجیے، مسجدوں میں آئیے، علماء سے جڑیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے. جمعہ کے دن پہلے آئیے، پہلی صف میں بیٹھیے. وقت بہت مختصر ہے، 60-70 سال، ہم لوگ 48-49 سال کے ہو گئے. شیخ کو پتا ہم لوگ ان کے سامنے بچے تھے، ہم لوگ ان کے سامنے پڑھنے جاتے تھے. اسی مہینہ میں 7 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، 8 سال کی عمر میں. اس کے بعد بمبئی گیا پڑھنے کے لیے. ایسا لگ رہا ہے ابھی کل کی بات ہے. 2005 میں مدینہ سے آئے ہیں، ابھی لگ رہا ہے کہ 5 سال کی بات ہے اور 20 سال گزر چکے ہیں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ٹال مٹول سے کام مت لیجئے، اس لیے کہ آپ سوچیں گے کہ فجر سے نیک بنیں گے تو موت کا فرشتہ رات میں بھی آ سکتا ہے، مسجد کی سیڑھی اترنے سے پہلے آ سکتا ہے، کبھی بھی اٹیک آ سکتا ہے. اب تو جم میں جانے والے بچوں کو بھی اٹیک آ رہا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کرو تو خون پتلا ہوگا، نسیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہلکی ہوں گی. ان کو بھی اٹیک آ رہا ہے. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کب توبہ کریں گے بھیا؟ کب استغفار کریں گے؟ قبر میں جانے کے بعد. اور ایسی اولاد بھی تو آپ نے نہیں چھوڑی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کریں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو آپ کے علاوہ کچھ ہے بھی ہمارے پاس؟ اور وہ استغفار نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، مسجدوں میں آنا جانا نہیں. کر کیا رہے ہیں؟ دکان پر، چوراہے پر، برآمدے میں، گلی میں، کوچے میں، موبائل میں لگے ہوئے. یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہی ذلیل کر دیں گی اور آخرت کے اندر ہی ذلیل کر دیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آج مصیبت ہے اور مصیبتیں آتی رہیں گی. اس کا ایک ہی راستہ ہے، پلٹ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف. آؤ توبہ کرو، رو، گر گراؤ، آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو اللہ تعالیٰ آباد کرنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کے جاننے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔